خدا یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج میں شکر گزار ہوں خاص طور پر امید چینل کے لیے، جس پر مجھے دعوت دی گئی ہے تاکہ آج کا کلام جو ہے وہ پیش کر سکوں۔ اور بائبل مقدس میں سے آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے، راست بازوں کے لیے حتمی اجر ہے۔ اور اس کے تعلق سے پولس رسول نے تھسالونیکیوں کو خط لکھتے ہوئے یہ حوالہ پیش کیا ہے کہ کس طرح ہمیں آسمان پر اور زمین پر رہ کر ہمیں اجر مل سکتا ہے، اور ایماندار جو ہیں وہ پر امید رہیں گے جب تک یہ دنیا ہے۔ اس میں ایمانداروں کے لیے حتمی اجر ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیں، آج کا جو حوالہ ہے، آج کا جو کلام ہے وہ یہ ہے، پہلا تھسالونیکیوں کا خط ہے، اس کا 4 باب 13ویں آیت سے باب کے آخر تک ہم اس حوالے کو پڑھیں گے۔ تو ناظرین اس حوالے کو سماعت فرمائیے اور بڑے دھیان سے سنیے۔ لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ باقی ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ میرے عزیزوں، اس حوالہ میں ہم یہ جانتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے مرنے کے بعد بھی امید ہے، اور انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور انہیں اجر ملے گا، اور وہ اجر جو ہے صرف راست بازوں کے لیے ہے۔ بے دین اور گناہ گار اس اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو۔ ایمانداروں کی موت دراصل یسوع مسیح میں سو جانا ہے، جو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ ایماندار سو جائیں گے، اور ان کے لیے آخر پر ایک بڑا اجر ہے، اور وہ پر امید ہو کر اس دنیا سے جائیں گے۔ جس طرح پولس رسول اپنے خطوں میں یہ فرماتے ہیں کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ جب کوئی ایماندار اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میں اپنے اصلی وطن میں، اصلی گھر میں جانے والا ہوں، جس کا وعدہ المسیح نے فرمایا۔ اس نے کہا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے 30 آیت تک، اس میں یہ مرقوم ہے، لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے حتمی اجر ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ امیدوار ہیں، اور ہمیشہ خدا کے جلال میں
وہ زندگی گزاریں گے، اور پھر فوراً ہی خداوند کی حضوری میں وہ جگائے جائیں گے۔ راست بازوں کو یہ امید ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے، جب نرسنگا پھونکا جائے گا، بادلوں پر یسوع آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تو لکھا ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے۔ یہاں پر جو لکھا ہے مسیح میں موئے، یعنی وہ لوگ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے اور مسیح کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اور ان راست بازوں کے لیے حتمی اجر یہ ہے کہ وہ ابدی بادشاہت میں، ابدی آرام میں داخل ہوں گے، اور وہاں ہوں گے جہاں مسیح ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کا تخت وہاں پر لگا ہوا ہے اور ہمیشہ کا آرام ہے۔ نمبر 2، ایمانداروں کا جلالی استقبال ہوگا۔ اس سارے چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایماندار جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جائیں گے، جس طرح پہلا اس کا جز ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہم جائیں گے، اور یوحنا 14واں باب 3 آیت میں لکھا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ مسیحا نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ مسیح ہمیں اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا، اور یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں مسیح خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں یہ کہا کہ اگر ہم زمینی زندگی میں، بشری زندگی میں خداوند سے دور رہیں گے، گناہ میں زندگی گزاریں گے، بدیوں میں زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم اس کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے، نہ اس کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں وہ اصلی اجر، حتمی اجر کبھی نہیں ملے گا، بلکہ جب تک ہم راستی کی زندگی گزاریں گے، مسیح میں ہو کر چلیں گے، تو پھر مرنے کے بعد بھی ہمیں جگایا جائے گا اور مسیح آواز دے گا، جس طرح لازر کو المسیحا نے آواز دی اور لکھا ہے کہ وہ کفن سمیت باہر نکل آیا۔ اسی طرح آخری یوم آخرت کو بھی مسیح کے لوگ جو اس کے ہوں گے، ان کے لیے جب آواز ہوگی وہ جی اٹھیں گے اور اس کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور دانیل کی کتاب میں لکھا ہے بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت اور رسوائی کے لیے۔ حیات ابدی کے لیے وہ جو ایماندار راست باز ہوں گے، حتمی اجر انہیں وہاں پر ملے گا، اور وہ حتمی اجر کیا ہے؟ ابدی بادشاہی ہے، خدا کا جلال ہوگا جہاں فرشتے ہوں گے، اور وہ ایمانداروں کا جلالی مستقبل ہوگا، ہمیشہ وہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 2 پہ کہ وہ خدا کے چہرے کا دیدار حاصل کریں گے۔ جو راست باز ہیں، خدا پرست ہیں، وہ خدا کے چہرے کا دیدار کریں گے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ ان کا لنک ہوگا۔ اور زبور نویس داؤد یہ فرماتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں زبور 17 اس کی 15ویں آیت، زبور نمبر 17 اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ آمین۔ یہاں پر داؤد جو ہے یہ دعا کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں تیری صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، کہ وہ خداوند کے چہرے کا دیدار حاصل کریں گے۔ اور یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا، یعنی اس مرنے کے بعد جب میں جاگ اٹھوں گا تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ اور داؤد کی یہ خواہش ہے، داؤد یہ جان چکا ہے، اس پر یہ مکاشفہ کھل چکا ہے کہ جب ہم صداقت میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں
تو خدا ایک وقت آئے گا وہ اپنے چہرے کا دیدار ہمیں حاصل کرائے گا اور ہم اس کے روبرو سامنے بیٹھیں گے۔ جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کو پولس نے جب خط لکھا تو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے 13ویں باب میں، پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں وہاں پر محبت کے تعلق سے لکھا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو مسیح سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں تو دھندلا سا دیکھتے ہیں، لیکن جب مسیح کے ساتھ ہم ہوں گے، آسمان پر ہوں گے، ابدی بادشاہی میں ہوں گے، تو ہم روبرو دیکھیں گے، یعنی اس کے چہرے کا دیدار حاصل کر لیں گے۔ آمین۔ نمبر 3 پہ ہے کہ یسوع مسیح کے جلال کو ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 24ویں آیت کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 24ویں آیت۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ آمین۔ یہاں پر مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ ایماندار جو ہیں وہ ابدی جلال کو دیکھیں گے۔ کس کی وساطت سے؟ مسیح کی وساطت سے۔ جس طرح مسیح نے کہا ہے کہ باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، یعنی جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، جو راست باز ہیں، اور انہیں یہ دیدار حاصل ہوگا اور وہ خدا کی محبت کو جانیں گے مسیح میں ہو کر، اور پھر وہ آسمانوں پر خدا کی دائنی طرف بیٹھیں گے۔ جہاں مسیح ہوگا وہاں اس کے لوگ بھی ہوں گے۔ آمین۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہم جلالی ہو جائیں گے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 17 اور 18ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلالی بن جائیں گے۔ 8ویں باب کی ابھی ہم دیکھیں گے 17 اور 18ویں آیت لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانشت میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابلے میں ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ آمین۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ آمین۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ابدی اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مسیح کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں۔ کئی دفعہ بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح زندگی بڑی آسان ہے۔ مسیح زندگی میں یہاں پر پولس کہتا ہے کہ اگر ہم فرزند ہیں تو ہم وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں۔ تو ہمیں جب ابدی جلال ملے گا، ابدی میراث ملے گی، تو دنیا میں رہ کر ہمیں ان دکھوں مصیبتوں کو بھی سہنا ہے، ان میں سے گزرنا ہے، گھبرانا نہیں، دلیری کرنی ہے اور مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہی خداوند کے ساتھ میراث بھی پائیں گے اور حتمی اجر انہیں ملے گا
جب وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ ان کا حصہ بکھرا خدا کا جلال ہوگا، اور یہ میراث اور یہ جلال پانے کے لیے ہمیں دکھوں میں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور غلطیوں دوسرے باب کی جب ہم 20ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی پولس جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگی میں رہ کر مسیح کے ساتھ جڑے رہنا۔ غلطیوں دوسرا باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پولس کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہمیں مسیح کے ساتھ دکھ بھی اٹھانا ہے۔ پول یہ کہتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں ہوں بلکہ میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو مسیح پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، اور جس نے مجھ سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا۔ اور پولس مسیح کی قربانی کو، اس کی محبت کو بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان اس پر ہے۔ میں جب اس جہاں سے جاؤں گا تو میں ابدی آرام میں داخل ہو جاؤں گا، اور جہاں میرا مسیح ہے وہاں میں ہوں۔ جو یسوع مسیح نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، 5واں پوائنٹ ہے، یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی ہم کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو پھر بادشاہی بھی اس کے ساتھ کریں گے۔ دوسرا تموتھیوس کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 12ویں آیت میں، ابھی ہم اس حوالے کو پڑھیں گے، تو یہاں پر پولس نے یہ بتایا کہ جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ دوسرے باب کی 12ویں آیت ہے، لکھا ہے یہاں پر کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دکھ بھی سہنے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم بے وفا ہیں۔ لیکن پولس کہتا ہے اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو خداوند مسیح جو ہے وہ وفادار ہے، خدا وفادار ہے، وہ اپنا انکار خود نہیں کر سکتا۔ مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اب میرا اور آپ کا فرض ہے کہ جس طرح اس نے محبت کی ہے، قربانی دی ہے، اور ہمیں ہماری راست بازی بن کر اور ہمیں راست باز ٹھہرا کر وہ آسمان پر چلا گیا، اب ہمیں اس کی وفاداری کرنی ہے کہ اس کی راست بازی میں چلتے رہیں، اس میں مضبوط رہیں، ایمان رکھیں، امید رکھیں کہ جب یسوع آئے گا تو ہم اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اور آخر پر 6واں پوائنٹ ہے کہ ساری چیزوں کے ہم وارث ہوں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اور اس کی جو ہے وہ 7ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح مسیح میں ساری چیزوں کے وارث ہوں گے۔ 21ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے جو غالب آئے، پہلی بات
جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ آمین۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم میراث پانا چاہتے ہیں، ساری چیزوں لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں غالب آنا ہے، ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے۔ کس پر؟ شیطان پر، ان خواہشوں پر، ان گناہوں پر ہمیں غلبہ پانا ہے، اور مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور راست بازی میں چلنا ہے، تاکہ ہمیں حتمی اجر مل سکے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس کلام مقدس کو، جو آج کا کلام ہے، اس پر ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں کو مسیح کے معیار کے مطابق بنائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آئیے ہم دعا کریں۔ پاک خدا، لشکروں کے مالک، تیرا شکر، تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو جو مہربان ہے، زندہ ہے، جلالی ہے، تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، قوت پائیں، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے ہوں، اور تجھ میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ خداوند تو آنے والا ہے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ میں آنے والا ہوں، اور جو کوئی راستے میں چلے گا، ایمانداری میں چلے گا، وہ تیرے ساتھ جائے گا، اور وہ بادلوں پر اٹھایا جائے گا۔ جہاں تو ہے وہاں پر ہم بھی ہوں گے جو تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بڑی رہنمائی کر، اس سارے ادارے پر تیری برکت کو چاہتے ہیں خدا۔ اس ادارے کو اور بڑا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ بڑی رہنمائی کر بھائی جوید کو، بھائی حنوک کو، ان کی ساری خدمت کو، ساری ٹیم کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ بڑی رہنمائی کر مسیح خداوند کے نام میں، آمین۔